اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، میں آپ کے سامنے آج حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ کی مقدس زندگی اور مشن کا تعارف بھی سامنے لانے کی کوشش کروں گا اور بعض تعلیمات کا حوالہ بھی دوں گا۔ سلسلہ چشتیہ کی ڈاک بیل حضرت شیخ ابو اسحاق شامی نے 1940 میں ڈالی تھی، لیکن اس سلسلے کو پروان چڑھانے اور پھیلانے کا کام حضرت خواجہ معین الدین حسن سجی المتوفی 1235 نے انجام دیا۔ پرتھوی راج کے عہد میں آپ ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر کو اپنا مستقر بنایا اور وہاں سے اپنے روحانی مشن کا آغاز کیا۔ آپ سے پہلے بعض چشتیہ صوفی ہندوستان آئے تھے۔ میر خرد نے معین الدین رحمۃ اللہ کو نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند لکھا ہے۔ سیر الاولیاء اس سلسلے میں آپ کے لیے کافی معلومات سے لبریز ہے۔ ابو الفضل کہتا ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ نے اجمیر شریف میں پناہ لے لی اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے، اور ایک ایسا روشن چراغ وہاں پر جلایا جس کے ارد گرد ہزاروں پروانے جمع ہو گئے اور آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ آئین اکبری سر سے درشت ان دنوں اجمیر راجپوت سامراج کا بڑا مضبوط مرکز اور یہاں کے مذہبی ایک گڑھ کی صورت رکھتا تھا۔ دور دور سے لوگ اپنی مذہبی رسومات کو پورا کرنے کے لیے وہاں جمع ہوتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اخبار الاخیار میں اجمیر کی مذہبی اہمیت پر کافی روشنی ڈالی ہے۔ ایک ایسے زبردست سیاسی اور مذہبی مرکز میں قیام کا فیصلہ نہ صرف حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ کے عزائم کی ترجمانی کرتا ہے، بلکہ آپ کی غیر معمولی خود اعتمادی کا بھی یہ ایک آئینہ دار ہے۔ عام طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی محمد گوری کے حملوں کے بعد شروع ہوئی۔ یہ خیال نہ صرف غلط ہے بلکہ گمراہ کن بھی ہے۔ محمد گوری کے حملے سے قبل یعنی ہندو مہاراجاؤں کے عہد حکومت میں ہندوستان میں متعدد جگہوں پر مسلمانوں کی نو آبادیات شروع ہو گئی تھی، جہاں ان کے مدرسے، خانقاہیں، دینی ادارے قائم تھے۔ معین الدین رحمۃ اللہ نے پرتھوی راج کے زمانے میں اپنی خانقاہ بنائی تھی۔ بدایوں، قنوج، ناگور اور بہار کے بعض شہروں میں مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی موجود تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کا ہندوستان تشریف لانا ایک زبردست روحانی اور سماجی انقلاب کا پیش خیمہ تھا۔ اس وقت جب معین الدین چشتی رحمۃ اللہ ہندوستان تشریف لائے، اس وقت بقول البیرونی کے یہاں کے لوگوں کی زندگی بہت ہی بوجھ بن گئی تھی، اور اگرچہ اللہ نے ان کو انسان بنایا تھا لیکن بہت ساری رسوم رواج کی وجہ سے ان کی زندگی جانوروں سے بدتر ہو گئی تھی۔ البیرونی نے لکھا ہے یہاں کے لوگوں میں بکثرت ذاتیں ہیں، اس کے برعکس مسلمانوں کا مسلک عام مساوات کا ہے، اور ان کے ہاں قرآن کا یہ اصول رائج ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو بالکل جدا گانا ہے یہاں کی تہذیب سے، اور یہی وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو یہاں کے لوگوں اور مسلمانوں کے درمیان حائل رہی ہے۔ انکوٹ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے چھوت چھات کے اس بھیانک ماحول میں اسلام کا نظریہ توحید و اتحاد سامنے لایا اور اس کو عملی حیثیت سے بھی پیش کیا، اور بتایا کہ یہ ایک صرف تخیلی چیز نہیں ہے بلکہ زندگی کا ایک ایسا اصول ہے جس کو تسلیم کر لینے کے بعد ذات پات کی سب تفریق بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ اس طرح سے ایک زبردست دینی اور سماجی انقلاب کا اعلان تھا۔ خلیق احمد نظامی۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ کی زندگی بہت سادہ لیکن دلکش تھی۔ ہندوستان کے سب سے بڑے سماجی انقلاب کا یہ بانی ایک چھوٹی سی جومتی میں ایک پھٹی ہوئی دو تہی میں لیٹا ہوا بیٹھا رہتا تھا۔ 5 مسکال سے زیادہ کی روٹی کبھی اختیار میں میسر نہیں آتی تھی، جیسے کہ سیر الاولیاء اور سیر جو ہے عارفین میں مذکور ہے۔ رسالہ احوال پیرانی چست میں لکھا ہے، نظر شیخ معین الدین بر ہر فاسقے کی افتادے در زمانے طائب شدے، کہ یعنی جس فاسق پر آپ کی نظر کرم اٹھتی تھی تو اس کی زندگی بدل جاتی تھی اور وہ توبہ کرتا تھا، پھر دوبارہ جو ہے گناہ کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی تھی۔
پرتھوی راج کا ایک مقرب درباری آپ کے حلقہ ارادت میں شامل تھا، اور اس بات کا ذکر جو ہے سیر الاولیاء میں آیا ہے، اور اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے مریدین میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے، اور ہر مذہب کے لوگ آپ سے بہت محبت رکھتے تھے اور عقیدت رکھتے تھے، جس کے معنی یہ بھی ہے کہ ان کے اثرات کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا تھا۔ محمد غوری اور قطب الدین ایبک کی فتوحات کے بعد اجمیر کی سیاسی حیثیت اور اہمیت میں کمی آ گئی تھی۔ سلطنت کا مرکز پہلے لاہور اور پھر دہلی کو منتقل ہو گیا تھا۔ خواجہ صاحب مرحوم اس سیاسی تبدیلی سے متاثر ہوئے بغیر پھر بھی اجمیر میں ہی قیام پذیر رہے۔ انہوں نے صرف ایک عزیز مرید اور خلیفہ کو دہلی میں رہ کر سلسلہ کی نشر و اشاعت پر متعین کر دیا تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار خاکی رحمۃ اللہ نے شمال ہندوستان میں چشتیہ سلسلہ کو پھیلانے کی کوشش کی۔ ان کا دوسرا خلیفہ شیخ حمید الدین ناگوری نے ناگور میں قیام کیا تھا، اور وہاں 1 بیگھہ زمین کی کاشت کر اپنی روزی حاصل کرتے تھے۔ ایک چادر کمر سے بندی رہتی، دوسری جسم پر پڑی رہتی۔ بیوی کا یہ حال تھا کہ سر پر دوپٹہ تک نہ تھا، پیراہن کا دامن سر پر ڈال لیا کرتی تھی، لیکن ان کی اس غریبی میں استغنا کی عجیب شان تھی۔ دنیائی جہ و حشم کا ذکر بھی ان کی مجلس میں کسی نے نہیں سنا۔ سید الاولیاء اور سیر الاولیاء۔ ایک مرتبہ والی ناگور نے شاہی وقت کی جانب سے کچھ زمین اور نقد روپیہ پیش کیا، قبول کرنے کی درخواست کی، تو آپ نے فرمایا، میرا طریق عمارت نہیں، محبت ہے۔ ہمارے خواجگان میں سے کسی نے ایسی چیز قبول نہیں کی۔ 1 بیگھہ زمین جو میرے پاس ہے میرے لیے کافی ہے۔ سیر الاولیاء۔ تو اب ہم آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہیں گے۔ ان کا اصل نام معین الدین تھا، والد بزرگوار کا نام سید غیاث الدین تھا، اور ساتھ میں حسن بھی ان کے نام کا جز تھا۔ اس کا ذکر جو ہے سیر الاولیاء میں اور آئین اکبری میں تفصیل سے آیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین بن غیاث الدین حسن سجی بن سید حسن احمد بن سید طاہر بن سید عبدالعزیز بن سید ابراہیم بن محمد مہدی کے یہ جو ان کا پورا سلسلہ نسب تھا۔ جس طرح محمود کی سیاسی فتح کی تکمیل اور اسلامی سلطنت کے استحکام و استقلال کی سعادت سلطان شہاب الدین غوری کے لیے مقدر تھی، خواجہ ابو محمد چشتی کے کام کی تکمیل اور اسلام کی عمومی اشاعت اور مستحکم اسلامی مرکز رشد و ہدایت کا قیام اس سلسلے کے ایک شیخ الشیوخ خواجہ معین الدین سجی کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔ حضرت ابوالحسن ندوی صاحب نے اس طرح کا اظہار کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سجی جو ہے یہ اصل میں سجستان میں ایک جگہ ہے، اور جو خراسان کا حصہ مانا جاتا ہے، اب یہ ایران میں شامل ہے، اور اس کا باقی حصہ افغانستان میں ہے، اور یہ سنجر کی جگہ پر سجز ہے۔ تو اکثر لوگ سنجری کہتے ہیں، لیکن سنجری صحیح نہیں ہے، سجی صحیح ہے۔ اور وہاں کا جو ہے تخت حکومت زرنج تھا۔ حضرت خواجہ سلطان شہاب الدین غوری کے ساتھ تھے، جس نے والی اجمیر رائے پتھورا کو شکست دی اور ہندوستان کی فتح کی تکمیل کی۔ اس فتح میں ان کی دعاؤں، توجہات اور روحانیت کا بڑا حصہ تھا۔ اجمیر راجپوت طاقت و حکومت اور یہاں کے مذہب و روحانیت کا بہت بڑا مرکز و محور تھا۔ رائے پتھورا نے ایک بار متکبرانہ اور توہین آمیز لہجے میں ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ شخص یہاں آیا ہوا ہے اور ایسی اونچی اونچی باتیں کہتا ہے جو کسی نے نہ دیکھی نہ سنی۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے محمد غوری کو دے دیا۔ اس کے بعد ہی محمد غوری نے حملہ کیا، پتھورا نے مقابلہ کیا اور شکست کھائی۔ سر الاولیاء ماسل القرام۔ تو لا شک بزرگان چست امبر سرشت راہ کے است قدیم بر ولایت ہند، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگان چست کو جو ہے بڑا ایک حصہ ان کا رہا ہے یہاں کی حکومت، روحانی حکومت میں اور ولایت میں۔ تو انہوں نے جو ہے اپنے قدم میمنت سے اس ملک کو نوازا اور یہاں کی گمراہی اور یہاں کی سیاہی کو دور کیا اور یہاں پر ایک روحانی انقلاب لایا۔ ان کے دم قدم سے اسلام کی اشاعت ہوئی اور یہاں جو ایک بہت بڑا انقلاب آیا اس کو ہم روحانی انقلاب کہہ سکتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 90 سال کی عمر میں 627 ہجری میں رحلت فرمائی۔ تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ آپ پہلے
خراسان سے دہلی آئے تھے اور دہلی کے بعد اجمیر تشریف لے گئے، تو آپ کے بہت سارے ملفوظات ہیں جن پر کچھ اسکالرس نے جو ہے یہ بات اعتراض کے طور پر کہی ہے، جن کے بارے میں کہ یہ شاید صحیح نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ جو ملفوظات ہے وہ بالکل صحیح ہے اور محفوظ ہے، جس کا ذکر ہے سید صباح الدین عبد الرحمن اور باقی علماء کرام نے بھی کیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھیں کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے جو ہے ایک بہت بڑا روحانی انقلاب یہاں لایا، اور آپ کی جو ہے خاص طور سے باتیں جو ہے وہ بہت ہی عام ہیں، اور ان ملفوظات میں ہمارے لیے بہت سبق ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ارشادات کے ساتھ آپ کو بہت محبت تھی، کیونکہ اکثر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کے رونے لگتے تھے اور رات کو کم سوتے تھے، بالعموم عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے، کلام پاک ایک بار دل میں اور ایک بار رات میں ختم کرتے تھے، تو یہ روایت میں آیا ہے۔ تو پھر فرماتے تھے ہم درویشوں کا شیوا ہے کہ ہم سے کوئی بدی بھی کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ نیکی سے پیش آتے ہیں۔ تو روزانہ بہت کم کھاتے تھے اور جو کچھ بچتا تھا وہ غربا میں تقسیم کرتے تھے، تو وہ کھانا بہت پکاتے تھے لوگوں کے لیے، لیکن خود اس میں سے بہت کم کھاتے تھے، جو کہ بالکل جو ہے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا۔ پڑوسی میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو جنازہ کے ہمراہ ضرور تشریف لے جاتے، نماز جنازہ اور تدفین کے بعد جب تمام لوگ واپس ہو جاتے تو تنہا اس کی قبر پہ بیٹھے رہتے اور دعا میں جو اس وقت کے لیے موزون ہوتی تھی دعائیں پڑھتے تھے، خود بھی عذاب قبر سے بے حد خائف رہتے تھے، اور جب کبھی قبر کا ذکر آتا تو گریہ طاری ہو جاتا اور کبھی چیخیں مار کر روتے۔ دلیل العارفین۔ خواجہ صاحب کے فقیرانہ لباس میں دوہرا بقیہ ہوتا تھا، اگر وہ پھٹ جاتا تو جس رنگ کا بھی کپڑا مل جاتا اسی کا پیور لگا لیا کرتے تھے، کھانا بہت کم تناول فرماتے۔ سیر الاقطاب کا مؤلف فرماتا ہے کہ برابر صائم الدہر رہے، سفر میں تیر و کمان، نمکدان اور چمقاق ساتھ رکھتے تھے اور شکار کے کباب سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ شہنشاہ اکبر حضرت شیخ سلیم الچشتی سے اس لیے عقیدت پیدا ہوئی کہ وہ حضرت خواجہ کے سلسلہ سے منسلک تھے، تو بادشاہوں بھی ان کی قدر کرتے تھے، ان کے سلسلے کی قدر کرتے تھے۔ اب کچھ ملفوظات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نماز اور شریعت کے فرائض کا منکر کافر ہے، صدقہ دینا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے، مومن کو گالی دینے والے کی دعا 100 دن تک مستجاب نہیں ہوتی ہے، پیشہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، لیکن جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ پیشہ ہی کے ذریعے سے روزی ملتی ہے وہ کافر ہے، کیونکہ رزاق کی مطلق اللہ ہے۔ مصیبت میں چلانا، نوحہ کرنا اور کپڑے پھاڑنا 70 مسلمانوں کے خون کرنے کے برابر ہے۔ مومن وہ شخص ہے جو 3 چیزوں کو دوست رکھتا ہے: درویشی، بیماری اور موت۔ حاجت مندوں کی مدد کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اگر کوئی شخص اوراد اور وظائف میں مشغول ہو اور کوئی حاجت مند آ جائے تو لازم ہے کہ وہ اوراد و وظائف کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو اور اپنے مقدور کے مطابق اس کی حاجت پوری کرے۔ افضل ترین زہد موت کو یاد کرنا ہے۔ 3 شخص بہشت کی بو تک نہ پائیں گے: ایک جھوٹ بولنے والا درویش، دوسرا کنجوس، تیسرا خیانت کرنے والا سوداگر۔ تو چنانچہ ان کے نزدیک تصوف نہ علم ہے اور نہ رسم، بلکہ مشائخ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا خاص اخلاق ہے، یعنی یہ اخلاق ہے، یہ صرف قول اور جو ہے اقوال کا نام نہیں ہے، جو ہر لحاظ سے مکمل ہونا چاہیے۔ جس نے نماز میں خلل ڈالا اس نے اپنے دین اور اسلام کو خراب کیا، اور خانہ کعبہ کی انہوں نے بکثرت زیارت کی ہے اور کلام پاک کی تلاوت کی بڑی فضیلت بتائی ہے اور اس کو ایک بہت بڑی عبادت قرار دیا ہے۔ اور وہ فرماتے تھے اہل سلوک کی عبادتیں کیا کیا ہے؟ ایک، والدین کی خدمت کرنا، کلام اللہ کی تلاوت کرنا، علماء و مشائخ کی تعظیم کرنا اور ان کے ساتھ دوستی رکھنا، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، پیر کی خدمت کرنا۔ تو یہ سب تعلیمات جو ہے دلیل العارفین سے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اور راہ سلوک کے گناہوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قبرستان میں قہقہ لگانا، قبرستان میں کھانا پینا کیونکہ یہ عبرت کا مقام ہے، مردم آزاری کرنا،
خدا کا نام لے کر لرزہ نہ ہونا، سالک کو ان گناہوں سے بچنا لازم ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں عارف عشق الہی میں کھو جاتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اسی کی قدرت کاملہ میں محو اور متحیر رہتا ہے۔ عارف علم کے تمام رموز سے واقف رہتا ہے، اسرار الہی کے حقائق اور انوار الہی کے دقائق اس پہ آشکارا ہوتے ہیں۔ عارف ہمیشہ مسکراتا رہتا ہے، عارف خاموش رہتا ہے تو وہ گویا خدا تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ عارف دنیا کا دشمن اور خدا کا دوست ہوتا ہے، اس کو دنیا کے شور اور ہنگامے کی کوئی خبر نہیں رہتی ہے۔ عارف گریا کرتا ہے لیکن جب اس کو قربت نصیب ہوتی ہے تو گریا بند کر دیتا ہے۔ عارف کا ایثار بے نیازی ہے، عارف کی خصلت اخلاص ہے، عارف کی صفت آفتاب جیسی ہے، تمام دنیا اس سے منور ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کی روشنی سے محروم نہیں رہتی۔ اب آپ دیکھیں کتنا اہم انہوں نے جو ہے ایک پیغام دیا ہے اور ہر طرح کی تعلیمات ہمارے سامنے رکھی ہے، اسلام کی عبادات اور لوگوں کی خدمت اور ہمسایوں کا خیال اور اس طرح کی جو دینی تعلیمات ہے ان کو لوگوں کے سامنے بہت ہی آسان انداز سے نہ صرف اپنے اقوال سے پیش کیا بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی وہ غریبوں کی بڑی خدمت کرتے تھے اور افطار بہت ہی معمولی غذا سے کرتے تھے، لیکن ان کے ہاں جو لنگر میں کھانا پکتا تھا تو وہ غریبوں میں بانٹا جاتا تھا، اس لیے ان کو غریب نواز بھی کہتے ہیں۔ وہ پہلے ایسی شخصیت تھی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے لنگر کا یہاں پر رواج شروع کیا اور پھر وہ لنگر جو ایک روایت بن گئی، تو ہر جو بڑے بڑی خانقاہ ہے اس میں لنگروں کا انتظام ہوتا رہا اور پھر اس سے بہت دوسری قوموں نے بھی بڑا فائدہ اٹھایا۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کی زندگی میں ہمارے لیے بہت ہی اسباق پوشیدہ ہے اور آپ کی روحانی اخلاقی پاکیزگی کے سب معترف ہے، اور انہیں اپنے اخلاق اور کردار سے پرامن طریقے پہ اسلام کی ایک ایسی دعوت دنیا کے سامنے پیش کی جس سے یہاں کے لوگوں کی کایا پلٹ گئی اور ایک عظیم روحانی اور اخلاقی انقلاب آیا جس نے ان کو صحیح معنی میں سلطان ہند کے خطاب سے جو ہے اس کا مستحق بنا دیا، اور سب لوگ ان کو خواجہ اجمیری کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ان کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم جو ہے امتی اور داعی اسلام کی شکل میں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اللہ ایسے بزرگان دین پہ اپنی رحمتوں کے جو ہے ہمیشہ سائے ہمیشہ قائم رکھے اور ان کی تعلیمات کی برکت سے ہماری زندگی میں بھی ایمان کی اور عمل صالح کی روشنی لائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔